خوشی میں تھا اور دلی خوشی تھی، میں نے اسی انگلی سے اسے کہا جا تو آج سے آزاد ہے، اس انگلی سے اسے آزاد کیا تھا، اس کا بدلہ آج بھی مجھے قبر میں دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا حضور کی ولادت پر اگر کوئی لونڈی آزاد کر دے اور وہ کافر ہو مشرک ہو پھر بھی اسے قبر میں سکون دیا جا رہا ہے، اگرچہ پیر کے دن قربان جائے۔ ہم تو عید میلاد النبی منانے والے، ہم تو کھل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے۔ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر آقا کل فخر رسل سیاح لامکاں مالک انس و جاں سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار کائنات کے مرکز عقیدت ہم غریبوں کے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روئے فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ہوتا ایسا ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کے شعر ہمیں سمجھ میں نہ آئے تب بھی ہمارے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ جو بھی کہا عشق میں کہا، اس لیے آپ کی عشق کی زبان تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ دن ماہ سفر میں بچے ہیں، اس کے بعد جو ماہ مبارک ہمارے سامنے آ رہا ہے اسے ماہ ربیع الاول، ماہ نبی النور شریف کہتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ، ایسا مقدس مہینہ کہ اللہ اکبر، یہ مہینہ کئی چہروں کی امتیاز کی شان بتاتا ہے۔ کچھ چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور کچھ لوگوں کے ماتھے پر سکراہٹ آ جاتی ہے، اور وہ جو ہے نہ جانے پھر کیا کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو بھی بات کروں آپ غور سے سننا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس سال میں، جس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس سال کافی عجیب و غریب معاملات دیکھنے کو ملے۔ جس سال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس سال عرب کی سرزمین پر اتنی بارش ہوئی تھی کہ عرب کی سرزمین پر جو ہے سبزے اگ گئے، اور اسی سال سرزمین عرب میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے وہ تمام کے تمام لڑکے تھے، ایک بھی لڑکی پیدا نہ ہوئی۔ یہ حضور کی ولادت کا سال ہے، اور ایک ندی ہے جسے بحر ساوا کہتے ہیں۔ یہ ندی پوری پانی سے لبالب بھری ہوئی تھی، لیکن حضور کی ولادت کے بعد وہ ندی پوری کی پوری سوکھ گئی، اور ایک ندی ہے جسے بحر سماوا کہتے ہیں، وہ ندی سوکھی ہوئی تھی، لیکن حضور کی ولادت کے بعد اس کے اندر اتنا پانی کہ لبالب پانی ہو گیا۔ یہ عجیب و غریب واقعات حضور کی ولادت کے سال میں ہوئے۔
اس میں سب سے مشہور جو واقعہ ہے، میں نے شعر کہا نا، اب میں سمجھانے کی طرف لے جاتا ہوں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم حضور کی ولادت کب تک بنائیں گے؟ صرف ماہ ربیع الاول شریف میں نہیں، امام احمد رضا نے تو بتایا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم صرف ماہ ربیع الاول شریف میں نہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ تو سب سے جو اور جو کسریٰ کا بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کا جو محل تھا، وہ محل بنانے کے بعد دعویٰ یہ کیا گیا کہ اس محل کو زلزلہ بھی اس محل کا کچھ نہیں کر سکتا، بھوکمپ بھی اس محل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایسے دعوے کچھ اور لوگوں نے بھی کیے، اور ہر دور میں دعوے کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ٹائٹینک بنایا گیا تھا، یہی دعویٰ تھا کہ ٹائٹینک کو کوئی ڈبا نہیں سکتا، حتیٰ کہ یہ تک کہا کہ اگر اللہ بھی چاہے تو اس ٹائٹینک جہاز کو کچھ نہیں ہو سکتا معاذ اللہ تعالی۔ لیکن دنیا نے دیکھا وہ اس طرح سمندر کے اندر ڈوبا کہ کئی سو لوگ مرے، اور آج بھی اس ٹائٹینک کا ملبہ سمندر کی تہہ میں پڑا ہوا ہے۔ تو کسریٰ بادشاہ جو تھا اس کو یہ غرور تھا، اور لوگ اندازہ لگاتے تھے کہ اتنا مضبوط محل ہے، اس محل کو کچھ ہو نہیں سکتا۔ لیکن حضور کی جس شب میں صبح صادق کو ولادت ہوئی، اللہ اکبر، ایسا زلزلہ آیا کہ کسریٰ بادشاہ کے محل کے دیوار پر ایک شگاف پڑ گئی، ایک بڑی درار پڑی، اور ایسی درار، ایسا شگاف پڑا کہ کوئی بھی انسان اندر جا کر واپس ہو سکتا تھا۔ اب جب صبح ہوئی، بادشاہ نے دیکھا تو اسے تعجب ہوا، وہ سوچ و فکر میں پڑ گیا، آخر اتنا مضبوط محل، اور زلزلہ آیا اور اتنی بڑی شگاف پڑ گئی، اتنا بڑا جو ہے اتنی بڑی درار دیوار میں ہو گئی۔ اس نے کہا آخر بات تو کچھ اور ہے۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، لوگ اکٹھا ہوئے، اس میں کچھ نجومی بھی تھے، نجومی۔ ان نجومیوں سے کہا آخر بات کیا ہے، پتہ کرو۔ اب یہ نجومی جو ہے نا، اندھی میں تیر تو مارتے ہیں لیکن کبھی کبھی تیر نشانے پر لگ جاتا ہے۔ نجومیوں نے ستاروں کے علم سے دیکھا، اور جب انہوں نے دیکھا تو پتہ یہ چلا، اور بادشاہ کو کہا کہ عرب کی سرزمین پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ایک شہزادہ پیدا ہوا ہے، اور وہ شہزادہ تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی، اور ہر لوگوں کے اوپر اور ہر دلوں پر اس کی حکمرانی چلے گی۔ اسی بات کو لے کر استاد زمن نے کہا ہے نا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ حضور کی ولادت کے بعد پتہ چلا مضبوط سے مضبوط قلعوں کے اندر بھی جو ہے زلزلے آ جاتے ہیں، وہاں پر دیوار پر شگاف پڑ جاتا ہے۔ اب میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اب سمجھے اعلیٰ حضرت کے شعر کو کہ حشر تک ڈالیں گے ہم۔ کس کے محل کے اندر درار ہوئی؟ کسریٰ کے محل کی دیوار پر شگاف ہوا، درار ہوئی۔ حضور کی ولادت کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ اب اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس، مثل فارس، یعنی فارس کی طرح، وہ کسریٰ کے محل کی طرح اب نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور کی ولادت کے بعد کئی ایسے معاملات ہوئے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ہے، اور ان کی محبتیں ہیں کہ ولادت بنانے کا جو ہے ہمیں حق ملا، اور ہم حضور کی ولادت بناتے ہیں، ہم حضور کی پیدائش پر خوشیاں مناتے ہیں، ہم جشن بناتے ہیں، یہ ہمارے حصے میں آیا۔ لیکن جیسے ہی یہ مہینہ جو ہے آتا ہے، جو ہے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ مفتی بیٹھ جاتے ہیں کہ صحابہ نے تو عید میلاد النبی منایا نہیں، صحابیوں نے تو کیا نہیں، صحابہ سے زیادہ حضور سے کون محبت رکھتا تھا، تو یہ سارے سنی ہی کر رہے ہیں۔ تو ذرا ان سے پوچھیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت مکہ کی سرزمین پر کون مسلمان تھا؟ حضور کی ولادت ہوئی، یا تو حضرت آمنہ ایمان والی تھی آپ کی والدہ،
یا آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والے تھے؟ باقی سب کے سب تو کافر تھے، مشرک تھے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ والوں نے حضور کی ولادت کی خوشی نہ منائی تو آپ بھی نہ منائیں۔ اگر آپ کا تعلق ان لوگوں سے ہے، ان مکہ کے ابو لہب، عتبہ و شیبہ اور ان جیسے کافروں سے ہیں، آپ کا خاندانی تعلق ہے تو آپ بھی نہ منائیں۔ اللہ اکبر کہتے ہیں حضور کی ولادت مکہ والوں نے نہیں بنائی۔ لیکن آؤ میں بتاتا ہوں حضور کی آمد پر خوشیاں کن لوگوں نے منائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر رہے، مکہ کی سرزمین پر حضور 53 برس تک رہے، لیکن جب معاملات ہوئے کافروں نے آپ کو گھیرا، حکم الہی ہوا، سرکار وہاں سے تشریف لے گئے، ہجرت کی آپ نے۔ اور یہ معاملہ جو ہے روا روی میں نہیں ہوا، بلکہ مدینہ کے لوگ 9 دن تک مسلسل حضور کی آمد کا انتظار کرتے رہے، بلکہ وہ سنیت الوداع کی گھاٹی پر حضور کا انتظار کرتے تھے، اور شام ہوتی، رات ہوتی تو یہ گھر واپس جاتے تھے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب مدینہ شریف تشریف لائے، حالانکہ وہ پہلے مدینہ بھی نہ تھا، اس کا نام یثرب تھا، لیکن حضور کے قدموں نے اسے مدینہ بنایا ہے، مدینہ النبی بنایا ہے۔ اللہ اکبر، جب حضور تشریف لے کر آ رہے تھے تو جتنی بھی بنو نجار کے قبیلے کی شہزادیاں تھی وہ ڈف لے کر نیچے آ گئی، اور سب لوگ یہی کہہ رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ بنو نجار کی شہزادیاں حضور کے استقبال پر ڈف بجا رہی تھی، تمامی عورتیں چھت پر چڑھ گئی، تمامی نوجوان نیچے آ گئے اور خوشیاں منا رہے تھے کہ اللہ اکبر، وہ دیکھو 14ویں کے چاند کے محبوب تشریف لا رہے ہیں، اللہ کی طرف اللہ کی دعوت دینے والے محبوب تشریف لا رہے ہیں۔ اب ان کے آنے سے اللہ کا شکر ہم پر واجب ہو گیا ہے۔ آج ہم حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں تو مدینہ والوں کے نقش قدم پر چل کر مناتے ہیں۔ آج ہم حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو ہم مدینہ والوں کی اقتدا کرتے ہیں اور دعا یہ کرتے ہیں پروردگار عالم ہمارے سینوں میں مدینے والوں کا عشق عطا فرمائے، مدینے والوں کا ایمان عطا فرمائے۔ آپ کہتے ہیں مکہ والوں نے خوشیاں نہیں منائی، لیکن مدینہ والے دیکھیں حضور کی آمد پر خوشیاں منا رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ یہی کہہ رہے ہیں مکہ والوں نے نہیں بنائی تو بات سنو، حضور کی ولادت کا مہینہ آتا ہے تو سب باتیں باہر نکال دیتے ہیں۔ آپ تو انسان ہیں، انسان، لیکن امام زرقانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اللہ رب العزت نے جانوروں کو بولنے کی طاقت، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور ایک جانور دوسرے جانور سے کہہ رہا تھا اور مبارکباد دے رہا تھا کہ آمینہ کے گھر مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے ہیں، سرور کون و مکہ تشریف لائے ہیں، اللہ اکبر سید الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ آپ ذرا محسوس کریں، وہ تو جانور تھے، 4 پیر کے جانور حضور کی ولادت پر مبارکباد دے رہے تھے۔ یہ 2 پیر کے جانور سے تو بہتر ہی تھے، یہ 2 پیر کے جانور حضور کی ولادت آئے تو طرح طرح کی باتیں نکلتی کہ مکہ والوں نے نہیں بنایا تھا۔ لیکن سنو، میں بتاتا ہوں مکہ والوں نے بھی حضور کی پیدائش پر خوشیاں منائی ہے، تمہارے رشتہ داروں نے بھی خوشیاں منائی ہے۔ یہ الگ بات کہ تم نے پڑھا نہیں ہے، پڑھ کر دیکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی یہ ابو لہب تھا۔ ابو لہب جناب عباس کا بھائی ہے۔ اللہ اکبر، جب ابو لہب کا انتقال ہوا، ابو لہب مرا اور قبر میں گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہے، ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ غور کرنا، خواب میں دیکھا تو جب جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ میں ہمیشہ انگاروں میں جلایا جاتا ہوں، لیکن پیر کا دن آتا ہے تو یہ شہادت کی انگلی کو ٹھنڈی کر دیا جاتا ہے، اور یہ شہادت کی انگلی کو میں اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو پورے جسم میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ کہا ایسا کیوں ہے؟ تو ابو لہب نے کہا اس لیے کہ پیر کے دن میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔
آپ کی ولادت ہوئی تھی، اللہ اکبر، اور جس دن ولادت ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی، میری کنیز نے، میری لونڈی نے مجھ سے آ کر کہا تمہارے بھائی مرحوم جناب عبداللہ کے وہاں ایک شہزادے کی پیدائش ہوئی ہے، تو میں خوشی میں تھا اور دلی خوشی تھی، میں نے اسی انگلی سے اسے کہا جا تو آج سے آزاد ہے، اس انگلی سے اسے آزاد کیا تھا، اس کا بدلہ آج بھی مجھے قبر میں دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلا حضور کی ولادت پر اگر کوئی لونڈی آزاد کر دے اور وہ کافر ہو، مشرک ہو، پھر بھی اسے قبر میں سکون دیا جا رہا ہے، اگرچہ پیر کے دن قربان جائے۔ ہم تو عید میلاد النبی منانے والے ہیں، ہم تو کھل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے لوگ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ایک طریقے سے اور عید میلاد النبی منانا ضروری ہے، لیکن منانے کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو میں بیان کروں گا، لیکن سنیں عید میلاد النبی منانا کیوں ضروری ہے۔ اب میری باتوں کا غور کریں، قرآن پاک کی سورت پر جائے، اس سورت پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محبوب آپ فرما دیں اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اب مین عقیدہ دیکھیں، اصل بات لم یلد ولم یولد، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اور اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بتاؤ معاذ اللہ تعالی اللہ کسی کا باپ ہے؟ نہیں، اللہ سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا، اور اللہ رب العزت کو بھی کسی نے پیدا نہیں کیا۔ مثال کے طور پر عیسائی گمراہ ہو گئے، عیسائیوں نے دیکھا کہ عیسیٰ، ان کی امت نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ میں نے یہ واقعہ بتایا تھا، آپ اپنی ماں کی قبر پر بھی پہنچے تھے اپنی امی جان کو زندہ کرنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ مٹی کے پرندوں کو اڑا دیا کرتے تھے۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، لیکن ہمارے آقا کا معجزہ کیا ہے؟ مولا علی کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے۔ ہمارے آقا کا معجزہ کیا ہے؟ اشاروں سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ ہمارے آقا کا معجزہ کیا ہے؟ کسی کے زخم پر لعاب لگا دے تو زخم ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اکبر، جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی پتھر پر مارے تو پتھر سے پانی نکل جائے، یہ تو دیکھا گیا ہے، اور پتھر سے پانی نکلنا یہ تو عادتوں میں ہے، لیکن ہم وہ مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے پانی کے چشمے جاری فرما دے، اور اتنا پانی نہیں کہ 1-2 انسان پی لے اور سیراب ہو جائے۔ سرکار نے اپنی انگلی سے پانی کا چشمہ جاری فرمایا تھا، اور تقریباً 550 صحابہ پانی پی کر سیراب ہو گئے تھے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ عیسائیوں نے جب حضرت عیسیٰ کے معجزہ کو دیکھا تو انہیں خدا کا بیٹا مان بیٹھے اور مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، خدا کا بیٹا مان بیٹھے۔ اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، بات ذہن میں رکھنا۔ اسی طرح اور امتیں گمراہ ہوئی اپنے نبیوں کے معجزات کو دیکھ کر، اور آج ہم حضور کی پیدائش اس لیے بناتے ہیں کہ ظالموں کو بتا دے سنو اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے۔ ہم نبی کی پیدائش کی خوشی اس لیے بنا رہے ہیں کہ ظالموں کو پتا چل جائے ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ کوئی کم علم نبی کو خدا نہ مان بیٹھے، اس لیے کہ پچھلی امت بھی گمراہ ہوئی نبیوں کے معجزات کو دیکھ کر۔ ہم نبی کی ولادت کی خوشی منا کر یہ اعلان کرتے ہیں، ہم خوشی اس لیے بنا رہے ہیں اس لیے کہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کی خوشی منائی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھو ہم ہمارے نبی کو خدا نہیں مانتے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں سنو عقل والو، میں مانتا ہوں میرا نبی خدا نہیں، لیکن دلوں پر یہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا بھی نہیں۔ تو اس لیے بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ضروری ہے۔ یہ شرک کو کاٹتا ہے، اور عید میلاد النبی پر ہی لوگ شرک کے فتوے بانٹتے ہیں کہ یہ کرنا شرک ہے، اور فتوے دیے جاتے ہیں۔ بتاؤ اس سے تو شرک سے بچا جا رہا ہے، اس لیے کہ جس کی پیدائش کی خوشی منائی جائے، جو پیدا ہوا ہے وہ خدا نہیں ہے،
ہم تو یہ اعلان کر رہے ہیں اور اسی پر شرک کے فتوے دیے جاتے ہیں، اور یہ ہمیں عید میلاد النبی شرک سے بچا رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں